ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دانش اشراق عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے جس میں انہوں نے فریق بنایا ہے ریاست کو۔ مری میں ٹوٹل پارکنگ کی سپیس 5000 ہے۔ انفارمیشن منسٹر ٹویٹ کر رہے تھے کہ 1 لاکھ گاڑیاں جا چکی ہیں۔ ریاست کا ادارہ جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے ٹائملی نہیں گیا، جو خام خامے ادھر سے لوگ گئے انجوائے کرنے کے لیے اور ادھر سے ان کے جنازے آئے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے۔ مری کے المناک سانحے پر پورے پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مری سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دانش اشراق عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے جس میں انہوں نے فریق بنایا ہے ریاست کو، پروونشل گورنمنٹ کو اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو۔ انہی سے پوچھتے ہیں، آج دانش اشراق عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ مری میں 7 اور 8 جنوری کی درمیانی شب کو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ برف باری بہت شدید ہوتی ہے اور ٹوٹل جو ہے کمپلیٹ فیلئر ہے ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ، اور یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا اور ریاست پاکستان کا ہے۔ دیکھیں، قانون جو ہے وہ آرٹیکل 9 ہے، بڑا کلیئر ہے، وہ سیکورٹی آف پرسن اور لائف کے بارے میں ہے۔ تو وہ کسی شہری کی جو ٹورسٹ ادھر گئے تھے، کسی کی لائف جو ہے ادھر انڈینجر پوزیشن میں تھی، لائف جو ہے وہ سٹیک پہ تھی۔ کوئی ریاست کا ادارہ جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے ٹائملی نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ حماد عباسی کے ذریعے مجھے انفارمیشن ملی، وہ میرے پاس آیا، میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں۔ اس میں سیدھا فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبل ہے، وزیر اعظم پاکستان رسپانسبل ہے، انٹیریئر منسٹری رسپانسبل ہے، انفارمیشن منسٹری رسپانسبل ہے۔ انفارمیشن منسٹر ٹویٹ کر رہے تھے کہ 1 لاکھ گاڑیاں جا چکی ہیں۔ 1 لاکھ گاڑیاں جب مری میں داخل ہو رہی ہیں تو مری میں ٹوٹل پارکنگ کی سپیس 5000 ہے، اور ویدر کی یہ کنڈیشن تھی، وہ پہلے سے اپڈیٹ آ چکی تھی۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی 1 لاکھ گاڑیاں جانے کی؟ آپ کو اسی ٹائم انفارم کرنا چاہیے تھا پنجاب گورنمنٹ کو، یا ان کو ادھر ہی اسلام آباد میں روکنا چاہیے تھا۔ ڈیورنگ کووڈ بھی انہوں نے لوکل ریزیڈنٹ کو مری جانے دیا اور ٹورسٹ نہیں جاتے تھے۔ جب اتنے برے حالات تھے، اس قدر شدید برف باری ہونی تھی، تو آپ کو پری پلانڈ پریکاشنری میئر لینے تھے۔ یہ ٹوٹل کمپلیٹ فیلئر ہے جو لوکل ایڈمنسٹریشن کا، وفاقی گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا۔ آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید کو بھی اس کیس میں فریق بنایا، اور کن بیسس پر آپ نے ان کو فریق بنایا ہے؟ جی، میں نے ان دونوں کو فریق بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انفارمیشن منسٹر کو فریق بنایا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو بنایا، میں نے کمشنر راولپنڈی کو بنایا۔ اس میں جو میں نے وزیر اعظم پاکستان کو فریق بنایا اور وزیر داخلہ کو، 31 گھنٹے کے بعد وزیر داخلہ نے کبھی فوج کو ڈپلوائے کرنا تھا، انہیں کہنا تھا، تو وہ کیجویلٹیز کا انتظار کرتے رہے کہ کیجویلٹیز 22 ہو جائیں تو ہم پھر فوج کو لے کے آئیں۔ جب ان کی انتظامیہ فیل ہو چکی تھی تو انہیں پہلے اس چیز کا ادراک تھا، تو وہ اسی ٹائم فوج کو لے کے آتے۔ یہ تو ذمہ داری لوکل ایڈمنسٹریشن کی تھی، فوج کی تو تھی ہی نہیں، لیکن کبھی فوج کی رسپانسبلٹی ان کو ٹاسک دے دیا گیا تھا تو وہ کیجویلٹی سے پہلے ان کو دے دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، اس سانے سے ہم بچ سکتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس لیے بنایا، میں سما کا میرا جو کلائنٹ ہے اس نے پروگرام دیکھا جس میں نوید اقبال کا کزن ہے طیب گوندل۔ اس نے اپنے پروگرام میں کہا، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں اس نے کہا کہ میں نے انفارمیشن منسٹر کو، میں نے وزیر اعظم کو، میں نے انٹیریئر منسٹر کو انفارم کیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ وہ شاید ٹائملی، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کبھی ٹائملی اس پہ رسپانس ہوتا، اس کے میسیجز پہ، اس کی انفارمیشن پہ، تو یہ سانحہ نہ ہوتا جو انفارچونیٹلی ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، ہر آنکھ اشک بہار ہے، جو خام خامے ادھر سے لوگ گئے انجوائے کرنے کے لیے اور ادھر سے ان کے جنازے آئے۔ عدالت کی پروسیڈنگ بتائیں، پہلے تو بتائیں 199 آرٹیکل پاکستان کا کس کو ڈیل کرتا ہے، ذرا ہمارے سننے والے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ بیسیکلی میں نے یہ جو ریٹ فائل کی، یہ 199 ریٹ جو ہے یہ مینڈمنس کی ریٹ ہے، جو یہ گورنمنٹ کو، انہوں نے یہ پبلک آفیسرز کو یا گورنمنٹ کو کی جو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو جو وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے آرڈر کیا جائے۔ میں نے مینڈمنس کی ریٹ فائل کی، اس میں بیسکلی گورنمنٹ کو میں نے اسی لیے فریق بنایا اور 199 کے تحت یہ ریٹ فائل کی۔ جب فرسٹلی میرے آرگومنٹ سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ NDMA کی رسپانسبلٹی تھی، وہ ادارہ فیل ہوا، اور NDMA کا جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اس میں مختلف اور لوگ ہیں جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ،
گورنر ہیں, اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹر ہے, اس کے علاوہ باقی آپ کے ساتھ اسی کمیٹی میں جو ہیں وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں. وہ ان کا آخری جو اجلاس ہوتا ہے NDMA کا وہ 2018 میں ہوتا ہے. جب 2018 کے بعد ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, جب اتنی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, آج تک کیجویلٹیز کے بعد بھی انہوں نے ابھی تک کوئی اجلاس نہیں کیا. یہ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنی عدالت میں کہا کہ یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اس میں ریاست فیل ہوئی ہے. یہ کبھی اجلاس ہوتے, پراپر ان کی میٹنگز ہوتی. ان کے ایکٹ میں 2010 کے NDMA کے ایکٹ میں ہے کہ یہ انہوں نے پراپر پلان کر کے پریکاشنری میئرز لینے ہوتے ہیں. یہ وہ لیے جاتے تو یہ کیجویلٹیز نہ ہوتی. یہ چیف جسٹس صاحب نے میری ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں کہا. اور اس میں 11 بجے جب سماعت مقرر تھی, 11 بجے کے لیے انہوں نے NDMA کے اعلیٰ حکام کو بلایا, جن کو حکم صادر فرمایا کہ ایک ہفتے میں وزیر اعظم کو کہیں کہ کمیٹی تشکیل دے اور اس کا اجلاس بلایا جائے اور رپورٹ پیش کرے. ایک ہفتے کے بعد 21 جنوری کے لیے سماعت مقرر ہو چکی ہے, جس میں کہا گیا کہ آپ اس میں رپورٹ پیش کریں, جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. مری کی انتظامیہ کے ساتھ ہوٹل انتظامیہ کو بھی فریق بنا لیتے آپ تو کیا ہوتا اس کیس میں؟ انہوں نے بھی تو کافی حد تک, ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے حتیٰ کہ زیورات تک رکھے ان کے پاس کہ ہمیں رہنے کی جگہ دی جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے اس میں ہوٹل ایسوسیشن مری کے پریزیڈنٹ ہیں, میں نے ان کو بھی پارٹی بنایا, وہ بھی رسپونڈنٹ ہیں. میں نے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہوٹل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو فریق اس لیے بنایا کہ وہ بھی اپنا آ کے جواب دیں گے, جس کی وجہ سے ہوٹلز مافیا کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ مختلف پیجز بنے ہوئے ہیں. یہ کچھ 20 to 25% لوگ ہیں جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں, ادھر ہوٹلنگ کا بزنس کریں. باقی تو باہر سے پارلیمنٹیرینز بہت سارے ہمارے ہیں جن کے ادھر ہوٹلز ہیں. بہت سارے باہر سے ہمارے جو دیگر صوبوں سے لوگ ہیں ان کے ادھر ہوٹلز ہیں, وہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے, میں قطعاً ان کی بھی تائید نہیں کرتا. کبھی کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, اوور چارجز کیے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, ایویڈنس کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن الٹیمیٹ یہ بھی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی تھی, لوکل گورنمنٹ کی تھی. کبھی کوئی اوور چارج کر رہا تھا تو اوور لک کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, AC کی رسپانسبلٹی تھی, DC کی رسپانسبلٹی تھی. اب اس کی وجہ سے پورے مری کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. کبھی کچھ چند ہوٹلز والوں نے کبھی کسی کو چارج زیادہ کر لیا. اور یہ بیسکلی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ زیورات عورتوں نے رکھے اور ادھر رات گزاری, ایسی یہ باتیں انفارچونیٹ, ان کا کوئی جن باتوں کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو, ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. ان چیزوں کو, ان لوگوں کو بھی تو داد دینی چاہیے. مقامی لوگ جو گھروں سے اٹھے, ان لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی, ٹورسٹ کو. یہ کیجویلٹیز بیسیکلی 22 ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے جو رپورٹس پیش کی ہیں, لوکل لوگوں کے مطابق یہ مور دین 50 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کبھی یہ لوکل لوگ آ کے ریسکیو نہ کرتے, ان کو فوڈ نہ پرووائڈ کرتے, ان کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دیتے, تو یہ تو کیجویلٹیز بہت زیادہ ہونی تھی. 4 سے 5 ہزار گاڑی سٹک ہوئی تھی. 5 ہزار گاڑی میں تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ تھے. تو یہ کیجویلٹیز تو بہت زیادہ ہونی تھی. کبھی لوکل لوگ ریسکیو نہ کرتے اور آرمی اس پہ ایکشن نہ لیتی. اب مقامی آبادی نے جب ریسکیو کیا, لوگوں کو جگہ دی, تو اس پہ بھی اب لوگوں نے منفی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اور ہوٹلز کے, چند ہوٹلز والوں کی وجہ سے پورے مری کو بلیم کیا جا رہا ہے. اس کچھ لوگوں کی وجہ سے کسی بھی سوسائٹی کا کوئی فیس نہیں ہوتا اور نہ ان کو بلیم کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے کبھی کسی ہوٹل والے نے ایسی کارروائی کی, اوور چارج کیے, تو اس کے خلاف بھی ضرور قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. کہاں تک فردر آپ کیس پرسو کریں گے؟ یہ نہ ہو تھوڑے عرصے بعد ڈیلے ہو جائے سسٹم تو پھر بول بلائیاں ہو جائے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میری انشاءاللہ اس کیس میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں. میں نے جسٹ فار پبلک انٹرسٹ یہ ریٹ پٹیشن فائل کی. میں اس کیس کو پرسو کروں گا, ٹل لاسٹ آرڈر تک پرسو کروں گا, جب تک مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ عدالتوں سے انصاف ہوگا. اور میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے انصاف کی توقع بھی رکھتا ہوں, یقین بھی ہے مجھے کہ ادھر سے انصاف ہوگا. میں اس کیس میں منطقی انجام تک پہنچا کے, اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہوتی, انشاءاللہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.